ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب چینل کو ضرور کریں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جب باغی سپاہی دربار میں پہنچے تو بادشاہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس فیصلے کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ معلوم ہوا مغل خاندان کے کسی ایک شہزادے کو تلوار چلانی نہیں آتی۔ شہزادے صرف 3 کاموں کے ایکسپرٹ تھے: کبوتر اڑانا، مشاعرے پڑھنا اور مجرے سننا۔ بہادر شاہ ظفر کے پاس فوج تھی، مگر وہ فوج صرف ڈرم بجا سکتی تھی یا بادشاہ کو سلوٹ کر سکتی تھی۔ اسے لڑنا بالکل نہیں آتا تھا۔ سپاہیوں نے 20 سال سے تلوار بازی کی پریکٹس تک نہیں کی تھی، لہٰذا پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بادشاہ کو سپورٹ دے کر ہاتھی پر بٹھایا گیا، لیکن وہ لال قلعہ کی ڈیوٹی میں ہی ہاتھی کی پیٹھ پر ڈھیر ہو گیا۔ شہزادے گھوڑوں پر سوار تھے، انہوں نے جرنیلوں کے لباس بھی پہن رکھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں امیر تیمور اور زہیر الدین بابر کی تلواریں بھی تھیں، لیکن وہ گوروں کی فوج کے پہلے حملے کا سامنا نہ کر سکے۔ باغی سپاہی لڑتے رہے، وہ حقیقی آزادی کے لیے مرتے بھی رہے، مگر مغل شہزادے پسپا ہوتے رہے۔ نتیجے ہزاروں لوگ مارے گئے، مغلیہ سلطنت بھی ختم ہو گئی، ہندوستان بھی پکے ہوئے پھل کی طرح انگریز کی جھولی میں گر گیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، تیمور کی نسل 1857 میں لڑنے کے قابل کیوں نہیں رہی؟ اس کی وجہ بہت دلچسپ تھی۔ انگریز 1608 میں انڈیا میں آئے تھے۔ یہ سورت شہر کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئے، تجارتی کوٹھیاں بنائی، آہستہ آہستہ پورا بنگال نکل گئے۔ انگریز نے اپنی پرائیویٹ آرمی بھی بنا لی۔ یہ انڈیا کی پہلی آرگنائزڈ آرمی تھی۔ بہادر شاہ ظفر 1837 میں بادشاہ بنا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے پیشکش کی: ہم آپ کے خادم یہاں موجود ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو اپنی فوج پالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو یہ آفر اچھی لگی۔ مغلیہ بادشاہ فوجی بغاوتوں سے بہت تنگ تھے اور فوج کے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے، لہٰذا بادشاہ نے وہ آفر قبول کر لی، جس کے بعد کمپنی نے اس بندوبست کی ایک شرط رکھ دی۔ انگریز کا کہنا تھا بادشاہ شاہی خاندان پر عسکری تربیت پر پابندی لگا دے۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی تو انہیں بتایا گیا: مغلیہ سلطنت میں ہمیشہ اندر سے بغاوت ہوتی ہے، اگر شہزادے ملٹری ٹریننگ لیں گے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی بھی وقت بغاوت کر دے گا، اس کے نتیجے میں آپ کا تخت چلا جائے گا۔ دوسرا، ہمیں مغلیہ بادشاہوں کو بچانے کے لیے مغل شہزادوں سے لڑنا پڑے گا اور یہ تیموری خاندان کی تذلیل ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بھی لاجیکلی لگی اور یوں شہزادوں پر ملٹری ٹریننگ بین کر دی گئی، جس کے بعد شہزادوں کے پاس کبوتر بازی، مجروں اور مشاعروں کی صنعت بچ گئی، وہ ان میں جت گئے۔ دوسری طرف کمپنی کی پرائیویٹ آرمی کے سائز، ٹیکنالوجی اور ٹریننگ میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1857 آ گیا۔ بادشاہ سے لے کر ولی عہد تک کسی کو تلوار بازی اور گھڑ سواری نہیں آتی تھی، اور یوں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت دنوں میں ڈھیر ہوگی۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے: بہادر شاہ ظفر نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی تھی؟ ہم اسے ماڈرن دور میں ویژن کی کمی کہہ سکتے ہیں۔ ویژن کا تقاضا تھا بادشاہ انگریز کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت کو ذہن میں رکھ کر مغل فوج پر سرمایہ کاری کرتا، چھاؤنیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا، فوج کی تعداد بڑھاتا، شہزادوں کی پرورش محلات کے بجائے چھاؤنیوں میں کرتا۔ وہ بے شک دن کے ایک حصے میں ابراہیم ذوق اور اسد اللہ غالب کی لڑائی کو انجوائے کرتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ تلوار بازی اور گھڑ سواری کی مشق بھی کرتا رہتا۔ یورپ میں رائفل تلوار کی جگہ لے چکی تھی۔ بادشاہ دلی میں رائفلوں کے کارخانے لگواتا، جدید بارود خانے بنواتا، فوج کو نشانے بازی کی ٹریننگ دلاتا۔ اس سے یقیناً 1857 میں تاریخ بدل جاتی، انگریز ہندوستان سے فرار ہونے پر مجبور ہو جاتا، لیکن بہادر شاہ ظفر کیونکہ ویژن کی نعمت سے محروم تھا، لہٰذا وہ یہ اندازہ ہی نہ کر سکا۔ ہندوستان جیسے بڑے ملک کے لیے بڑی فوج اور اورنگزیب جیسے سپہ سالار ضروری ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ اور اس کی اولاد کا زیادہ وقت کبوتروں، شاعروں اور طوائفوں کے ساتھ گزرے گا تو پھر سلطنت نہیں بچ سکے گی، اور آخر میں یہی ہوا، مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی۔ پیچھے بہادر شاہ ظفر کی بے چارگی اور حسرت میں ڈوبے ہوئے چند اشعار رہ گئے: ہم بھی غلطی سے بہادر شاہ ظفر جیسی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ہم محدود وسائل کے باوجود تاریخ کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بن بیٹھے ہیں۔ یہ بظاہر بڑی اچیومنٹ ہے، ایک ایسا ملک جو آج تک لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں دے سکا،
جو اپنی کل آبادی کا تخمینہ نہیں لگا سکا، جو 75 برسوں میں ایک بھی فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرا سکا، وہ صرف $500 ملین لگا کر ایٹمی طاقت بن گیا۔ لیکن یہ اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری غلطی بھی تھی، ہم ایٹمی طاقت بنتے بنتے یہ بھول گئے تھے۔ ایٹم بم بنانا اتنا مشکل نہیں جتنا اسے سنبھالنا اور بچانا مشکل ہوتا ہے۔ بچانے اور سنبھالنے کے لیے مالیاتی وسائل چاہیے۔ چین کی ایٹمی طاقت کو کوئی خطرہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ $34 ٹریلین کی اکانومی اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، اسرائیل اور بھارت کو بھی کوئی خطرہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے بھی خربوں ڈالرز کی اکانومیز موجود ہے۔ جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے، ہماری ایکسپورٹ $30 بلین، ہم $27 بلین فارن ریمیٹنس سے حاصل کرتے ہیں اور ہماری امپورٹس $80 بلین ہے۔ ہمارے سرکاری اخراجات بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہیں۔ ہم نے چوٹ کے اوپر ایک اور چوٹ قرضوں کی شکل میں بھی مار لی۔ ہم $130 بلین کے مقروض ہیں۔ ان قرضوں کا سود اور قسطیں ہماری کمائی کا 85% ہو چکی ہیں۔ یہ معاملہ صرف یہاں نہیں رکا، ہم پیٹرول، گیس اور بجلی کے معاملے میں بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ ہم نے اس بجلی، گیس اور پیٹرول کا سوئچ بھی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ سارے بوجھ مل کر ہماری گردن توڑ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا ہم اس نازک صورتحال کو سمجھ جاتے، لیکن آپ ہمارا کمال دیکھیں، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ 22 کروڑ پاگل لوگ بھی اکٹھے کر لیے۔ یہ روز دھرنے دے کر پیٹرول، گیس اور بجلی کا سوئچ بند کرانا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو دلی میں لانا چاہتے ہیں جو کسی مسرت یا خوف کی وجہ سے کولکتہ میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں جو مغل شہزادوں کی طرح گھوڑے پر بیٹھ سکتے ہیں اور نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اب آخری سوال یہ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو بہادر شاہ ظفر کا نکلا تھا۔ لال قلعے یعنی ایٹم بم پر قبضہ ہو جائے گا، 10، 15، 20 لاکھ لوگ مارے جائیں گے۔ آخر میں حقیقی آزادی کا خطبہ بج جائے گا۔ اس خطبے کے ساتھ ایک شخص اپنا سر ٹکا کر بیٹھا ہوگا، اور وہ شخص کون ہوگا؟ وہ یقیناً بہادر شاہ ظفر ہی ہوگا۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب چینل کو ضرور کریں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جب باغی سپاہی دربار میں پہنچے تو بادشاہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس فیصلے کے بعد ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ معلوم ہوا مغل خاندان کے کسی ایک شہزادے کو تلوار چلانی نہیں آتی۔ شہزادے صرف 3 کاموں کے ایکسپرٹ تھے: کبوتر اڑانا، مشاعرے پڑھنا اور مجرے سننا۔ بہادر شاہ ظفر کے پاس فوج تھی، مگر وہ فوج صرف ڈرم بجا سکتی تھی یا بادشاہ کو سلوٹ کر سکتی تھی، اسے لڑنا بالکل نہیں آتا تھا۔ سپاہیوں نے 20 سال سے تلوار بازی کی پریکٹس تک نہیں کی تھی، لہٰذا پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بادشاہ کو سپورٹ دے کر ہاتھی پر بٹھایا گیا، لیکن وہ لال قلعہ کی ڈیوٹی میں ہی ہاتھی کی پیٹھ پر ڈھیر ہو گیا۔ شہزادے گھوڑوں پر سوار